بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین آیات 41 سے 83 جو کہ سورہ کے اختتام پر چلے گی، اس کا پیغام لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک مشحوم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ان کے لیے بھی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ المشحون شحن اس کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بھرا ہوا ہونا، دل میں بھری ہوئی عداوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کشتی یا جہاز پر سامان لادنے کو بھی شاہن کہتے ہیں۔ عرب ممالک میں کارگو کے لیے بھی شاہن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ ان کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو آدم علیہ السلام کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ طوفان نوح میں ان کشتی والوں کے سوا باقی پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا، اور بعد کی نسل صرف انہی کشتی والوں سے چلی، ورنہ انسان کا تخم ہی باقی نہ رہتا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ الاجداث، اجداث جدسن کی جمع ہے جس کے معنی قبر کے ہیں۔ ینسلون نسل مصدر سے ہے جس کے معنی ہے جلدی سے چلنا، پس وہ ناگہاں اپنے رب کی طرف جلدی سے چل پڑیں گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، جبلن جبلن سے ماخذ ہے، بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ بے شک اور بے شک وہ بہکا لے گیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو۔ لتمسنا، تمسن اور تموسن مصادر سے ہے جس کے معنی ہے صورت بدل جانا، بگاڑنا، مٹانا، زائل کرنا۔ آنکھ کی طرف نسبت ہو جائے تو مراد ہوگا اندھا کرنا۔ اور ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، نُنَكِّسُ تنکیس مصدر سے ہے جس کے معنی ہے پلٹ جانا، الٹنا، پلٹنا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، سامنے کا پیچھے، پیچھے کا حصہ سامنے ہونا، تنکس۔ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کا کسی کی عمر کو ضعف کے آخری درجہ پر لے جا کر طفولیت جیسے حال میں لوٹا دینا ہے۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے بڑھ کر اس میں شعور، عقل، بحث و استدلال، تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہیں، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے بھی منہ آنے لگا۔ یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک ناچیز قطرہ تھا
اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا، اس پانی کی بوند کو زور اور قوت گویائی عطا کی کہ بات بات پر جھگڑنے اور باتیں بنانے لگا، حتیٰ کہ آج اپنی حد سے بڑھ کر خالق کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ رمیم رمبتن مصدر سے ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یا پھر اشارہ ہے اس افار نامی ان درختوں، مرخ اور افار نامی ان درختوں کی طرف جن کی ہری بری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے اور ان سے آگ جھڑکنے لگتی تھی۔ قدیم زمانہ میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چکمکاک استعمال کیا کرتے تھے، اور ممکن ہے آج بھی کرتے ہوں۔ چنانچہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔